بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب اچانک ہی میں نے بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز سنی۔ میں حیران رہ گئی۔ اچانک ہی آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد تیز بارش ہونے لگی۔ مجھے بارش بہت اچھی لگتی تھی۔ جیسے ہی میں امی سے نظر بچا کر چھت پر جانے لگی، اچانک ہی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت چھت پر نہیں جاتے۔ لیکن بارش دیکھ کر میرا دل بری طرح سے مچل رہا تھا کہ میں چھت پر جا کر موسم کو انجوائے کروں، اس لیے امی سے کہہ کر کہ میں ابھی آتی ہوں، بھاگ کر میں چھت پر چلی آئی۔ بارش میں گول گول گھومنے لگی۔ ویسے بھی گرمی کا موسم ہو رہا تھا، ایسے میں ابر رحمت نے جیسے مجھ پر ٹھنڈی پھوار برسا دی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا وجود غور سے مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ اچانک ہی میری نظر اس پر پڑی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک ہے۔ میرا نام رباب ہے۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ ہم کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ امی ابو نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد مجھے مانگا، لیکن جب میری پیدائش ہوئی تو جیسے امی کی ساری حسرتیں پوری ہو گئی، کیونکہ جو بھی دیکھتا مجھے ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ پاتا۔ ابو کا اپنا ایک کارخانہ تھا جہاں پر وہ شرٹس وغیرہ بناتے تھے۔ دونوں بھائی جوان تھے، اسی لیے وہ بھی ابو کے کارخانے کو سنبھالتے، جبکہ ایک چھوٹا بھائی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے ابھی میٹرک کے پیپر دیے تھے اور کالج میں داخلہ لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن اچانک ہی ہمارا گھر جو بہت پرانا تھا وہ بارشوں کی وجہ سے خستہ ہونے لگا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر کسی بھی وقت گر جائے گا۔ ابو اس صورتحال سے پریشان تھے۔ اس گھر میں اچھا خاصا پیسہ لگتا تب جا کر یہ نیا تعمیر ہوتا۔ ابو کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی انہوں نے اس سے نیا گھر خرید لیا۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ نیا گھر تو ہمارے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ امی حیران تھی، کہنے لگی، یہ تو پورا بنگلہ ہے۔ ابو کہنے لگے، ہاں میں خود بھی حیران ہوں کہ اتنی کم قیمت میں اتنا اچھا گھر کیسے مل گیا۔ امی سرگوشی میں کہنے لگی، پھر بھی آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس کے کاغذات وغیرہ پکے ہیں نا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ امی پریشان تھی کہ اتنے کم پیسوں میں اتنا خوبصورت گھر کیسے مل سکتا ہے۔ تبھی ابو نے چھان بین کروانا شروع کی۔ اس دن میرا اہم ٹیسٹ تھا اور میں رات کے 11 بجے بیٹھ کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، لیکن امی ابو کی باتیں کرنے کی آوازیں میرے کانوں میں صاف آ رہی تھی۔ جب ابو امی سے کہنے لگے کہ میں نے 1-2 لوگوں سے پتہ کروایا ہے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، اسی لیے اتنے کم پیسوں میں فروخت ہوا۔ یہ سن کر امی سمیت میں بھی بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابو کو جا کر ابھی منع کر دوں کہ وہ گھر نہ خریدیں، لیکن ابو کی اگلی بات میں میرا دل مطمئن ہو گیا جب وہ کہنے لگے کہ میں نے مولوی کو وہ گھر دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ایسے کوئی اثرات نہیں، خواہ مخواہ لوگوں نے اپنا وہم پالا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر 2-3 دن بعد ہی ہمارا سامان آہستہ آہستہ اس گھر میں شفٹ ہونے لگا۔ میں اس گھر کو چھوڑتے ہوئے اداس تھی، کیونکہ یہاں پر میرا بچپن گزرا تھا، لیکن یہ ایک 30-40 سال پرانا گھر تھا۔ جبکہ ہم جس گھر میں جا رہے تھے وہ بہت خوبصورت بنگلہ نما گھر تھا۔ اس گھر میں 3 کمرے نیچے تھے تو 4 کمرے اوپر، اور لان بھی تھا، جہاں پر شام کو بیٹھ کر فیملی کے ساتھ چائے پینے میں بھی اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ میں اداس تھی کہ نہ جانے علاقے کے دوسرے کالج میں مجھے جا کر داخلہ لینا پڑے گا اور اپنی سارے دوستوں کو خدا حافظ کہہ دوں گی۔ یہی سوچ کر میں اداس تھی، لیکن یہاں آ کر فوراً ہی میرا دوسرے کالج میں داخلہ ہو گیا۔ ابو کا کام بھی اچھا چل رہا تھا، یوں گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ مالی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی گھریلو پریشانی۔ لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں بھی آ کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ویسے تو جب سے میں پیدا ہوئی تھی تب سے ہی امی ابو کے رشتہ داروں نے مجھے امی سے مانگنا شروع کر دیا تھا کہ رباب ہمارے گھر کی بہو بنے گی، لیکن امی کا کہنا تھا کہ جب یہ جوان ہو جائے گی تبھی فیصلہ ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کروں گی۔ ابھی فی الحال میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ ویسے بھی میں امی ابو کی بہت لاڈلی تھی، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مجھے خود سے جدا کرتے۔
ابھی ہمیں یہاں پر آئے ہوئے ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس دوران کوئی بھی غیر معمولی صورتحال یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس دن کی جب بارش تیز ہونے لگی تو میں اوپر چھت پر جا پہنچی، لیکن سامنے کھڑا ایک وجود مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نوجوان کی خوبصورتی قابل دید تھی، میں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں حیران پریشان اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ ایسے میں نے کبھی بھی ایسی نظر سے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا، لیکن سامنے کھڑا کوئی نوجوان تو ساحر تھا جس نے مجھ پر کوئی جادو سا کر دیا۔ میں حیران تھی کہ کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی، گورا چٹا وجود اور اس کا دیکھنے کا انداز۔ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں بھاگ کر نیچے چلی آئی۔ پھر شام کو سب کھانا کھا رہے تھے، میں ایسے ہی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں امی سے کہنے لگی، امی، برابر والے گھر میں کون رہتا ہے؟ امی حیران ہو کر کہنے لگی، کوئی بھی نہیں، ارے وہ بنگلہ تو خالی پڑا ہے۔ دراصل جس کالونی میں ہم رہتے تھے وہاں پر اکثر بنگلے نہیں تھے، اسی لیے لوگ بھی بہت امیر کبیر تھے۔ کوئی اپنے بنگلے کو کرائے پر دے کر دوسرے ملک چلا گیا تھا تو کوئی خود ہی رہائش پذیر تھے۔ غرض کہ یہ ایسی کالونی تھی جہاں پر لوگ زیادہ آنا جانا لوگوں کے گھروں میں پسند نہیں کرتے تھے۔ میں امی سے کہنا چاہتی تھی کہ برابر والا بنگلہ خالی نہیں ہے۔ اس گھر کی چھت پر میں نے خوبصورت نوجوان کو دیکھا، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ میرے دل میں چور تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ابو ایک حیرت انگیز بات سب کو بتانے لگے۔ امی سے کہنے لگے، پڑوس میں رہنے والا ایک بوڑھا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہاں بھائی، کوئی پریشانی تو نہیں تمہیں اس گھر میں؟ میں نے کہا، نہیں بڑے میاں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، اگر نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ابو اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، ان کا اشارہ کس طرف تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن امی تھوڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں جب کالج سے گھر آئی تو میں حیران رہ گئی۔ مدرسے کے بچے آئے ہوئے تھے اور زور زور سے سپارہ پڑھ رہے تھے۔ شاید امی نے کوئی نیاز وغیرہ کروائی تھی۔ میں کہنے لگی، امی، آپ مجھے صبح بتا دیتی تو میں کالج نہیں جاتی، آپ کے ساتھ تھوڑی تیاری کروا لیتی۔ میں نے دیکھا ابو نے ایک دیگ منگوائی تھی، نیاز کی اور وہی بچوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ امی پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا، جب سے اس بنگلے میں آئے عجیب عجیب باتیں سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی غیر فطری مخلوق بھی ہے جو ہمیں پریشان نہ کرے، اسی لیے یہ سب کروا رہے ہیں۔ امی ابو کی باتیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کہنے لگی، امی، اتنے دن تو ہو گئے ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے، اس نے ابھی تک ہمیں پریشان نہیں کیا، پھر آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ امی نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی، انہوں نے میری بات کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر مدرسے کے بچے سپارہ پڑھ کر چلے گئے اور میں اس رات بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ عنقریب میرے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہت اچھے نمبرز آئیں تاکہ ابو سے کہہ کر میں کسی اچھے اور بڑے کالج میں داخلہ لے لوں۔ میں یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں ضد کر کے اوپر والی منزل پر اپنا کمرہ لینا چاہتی تھی، لیکن امی نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ میں تو تمہیں اکیلا اوپر نہیں رہنے دوں گی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی کہ بھائی بھی تو رہتے ہیں، لیکن امی کہنے لگی، جو کہہ رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ ابھی رات کو میں جو ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اچانک ہی میرا دھیان امی کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ سچ مجھ میں اس گھر میں کچھ عجیب ہے، نہ جانے کیوں یہ بات سوچ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے آئی تھی، تبھی مجھے ایسے لگا جیسے کچن میں کوئی کھڑا ہو۔ کچن میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ میں زور سے آوازیں لگاتے ہوئے کہنے لگی، کون ہے وہاں؟ میں سمجھی شاید بھائی وغیرہ ہوں گے، انہیں رات کو بھوک لگ رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں تھوڑی آگے ہوئی تو میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس کا قد تو چھت کو چھو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ لمبا اور چہرہ نظروں سے اوجھل تھا، عجیب کالا کالا سا وجود جو ایک دم ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ امی کو جگا دوں، لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی، اسی لیے میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ امی ایک نظر میں مجھے پہچان گئی تھی کہ میں رات دیر تک جاگتی رہی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔
اب میں سمجھ گئی کہ سچ میں اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے امی ابو پریشان ہیں۔ پھر اس شام کو گرمی کی وجہ سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، دوسری طرف بجلی نے بھی پریشان کر رکھا تھا، اس لیے میں چھت پر چلی آئی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ میرے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے جو کہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں بار بار اپنے بالوں کو سمیٹ رہی تھی۔ ایک دم سے میرے کانوں میں آواز آئی، ماشاء اللہ! میں گھبرا کر پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ نیلی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان مجھے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار شرم محسوس ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ اس بنگلے میں اکیلا رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی، جب بھی وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سے ٹھنڈے ہو جاتے اور میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے جو اپنی آنکھوں سے دوسروں پر جادو کر دے۔ مجھے اس کا دیکھنا بہت اچھا لگتا۔ میں نے ایک دفعہ بھی اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، وہ تو الٹا میرے بالوں کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں نے دیکھا امی کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے کا ارادہ کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پر جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ میں کسی طرح ایک دفعہ اس نیلی آنکھوں والے نوجوان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی امی نے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی، اچانک ہی میں نے جلدی سے وہ بالٹی اٹھا لی۔ امی حیران ہو کر کہنے لگی، بیٹا تم تھک جاؤ گی، میں سکھا کر آتی ہوں۔ امی روکتی رہ گئی لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اب میں آہستہ آہستہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، تبھی ایک دم سے پلٹنے لگی تو میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ میں حیران رہ گئی، وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ یہاں؟ وہ اپنے بھاری اور خوبصورت لہجے میں کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ اس کا بھاری رکا رکا سا لہجہ مجھے حیران کر رہا تھا۔ پھر میں جلدی سے کہنے لگی، کیا آپ اسی بنگلے میں رہتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن سب تو کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ تو خالی پڑا ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، ہاں سب کو معلوم ہے کہ یہاں کون رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہاں پر ہی رہتا ہوں، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ تر ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا، جیسے مجھ پر کوئی سحر طاری کرنا چاہتا ہو۔ میں مکمل اس سے تفصیل جاننا چاہتی تھی کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے گھر والے کہاں رہتے ہیں، لیکن امی مجھے زور زور سے آوازیں دے رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ دیوار پھلانگ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، جبکہ مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی۔ میں بالٹی اٹھا کر نیچے چلی آئی، لیکن امی جب دوسری دفعہ کہنے لگی کہ میں چھت پر ہی کپڑے سکھا کر آؤں تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ چلا گیا ہوگا، اب وہ میرے سامنے نہیں آئے گا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ میں ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ پھر چوری چھپے میں چھت پر جانے لگی، لیکن ایک دن وہ کہنے لگا، میرا دن میں یہاں آنا بہت مشکل ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ لے، کیا تم رات کو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن میں کسی طور بھی اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی اس کی بات مان گئی۔ اب میں آدھی رات کو اس سے ملنے چھت پر کیسے جاؤں گی؟ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اب دن بدن میرے حسن میں اور بھی نکھار آتا جا رہا تھا۔ گھنٹے گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتی رہتی۔ میری آنکھیں پہلے بھی سبز تھی لیکن اب تو ہیروں کی طرح چمکتی۔ اوپر سے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ نئے نئے سوٹ جنہیں میں امی کے کہنے کے باوجود نہیں پہنتی تھی، لیکن اب دل چاہتا کہ میں بہت اچھے سے تیار ہو کر آؤں۔ امی بھی میرے اندر یہ تبدیلی نوٹ کر چکی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس دن میں نیلے رنگ کا جوڑا پہن کر رات کے 11 بجے اوپر چھت پر جا پہنچی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ میں شدت سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نیند سی آنے لگی، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا، جب دھیرے دھیرے مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، ماشاء اللہ۔ میں نے پلٹ کر بے اختیار دیکھا تو وہ میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں بے اختیار سمٹ کر رہ گئی۔ وہ کب آیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں مسلسل اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں، وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ بہت دور رہتے ہیں، ایک دوسرے گاؤں میں، جبکہ میں اکیلا یہاں رہتا ہوں۔ اس کے پیچھے میری ایک مجبوری ہے،
اور میں اس مجبوری کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ خود بھی مجھے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کا ساتھ مجھے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں سچ مچ میں اس کے عشق میں پاگل ہو رہی تھی۔ میری کم عمری کا پہلا عشق تھا، اسی لیے میں اس کی نیلی آنکھوں میں کھونے لگی۔ آدھی رات کو میں بے خوف و خطر اس سے ملاقات کرنے آئی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں امی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ رباب، کہاں ہو بیٹا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگی، وہ بھی لمحے بھر میں نہ جانے کیسے غائب ہو گیا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے گئی۔ امی پریشان سی ہو کر کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم، وہ بھی آدھی رات کو؟ میں جلدی سے کہنے لگی، امی مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اس لیے اوپر چھت پر گئی تھی۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، پہلے ہی مجھے عجیب سے وہم ہوتے رہتے ہیں، کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ رات کے وقت اوپر نہ جایا کرو، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ ابو کہنے لگے، کوئی بات نہیں، بچی ہے، ایسے نہیں ڈانٹتے۔ ابو نے فوراً میری سائیڈ لی تو میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے امی پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے بلا وجہ اتنا ہنگامہ برپا کر دیا۔ پھر 2-3 دن گزر گئے، میں اس سے ملنے نہیں جا سکی، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے باہر سے آوازیں دے رہا ہو، کوئی میرے لیے آیا ہے، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیسے آ سکتا تھا؟ میں جیسے ہی باہر آئی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے سیڑھیوں پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ کون ہے۔ کون ہے وہاں؟ میں نے آواز دے کر پوچھنا چاہا، تبھی سیڑھیوں پر بیٹھا وجود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا قد بے تحاشا لمبا تھا، جتنا ایک انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ اور ہی تھا جو مجھے دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھے صرف اس کی خوفناک آنکھیں ہی چمک رہی تھی۔ اس قدر خوفناک اور عجیب بھیانک روپ دیکھ کر میں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں کل رات سے بے ہوش تھی۔ کیا مجھ پر اس وجود کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ میں پوری رات بے ہوش پڑی رہی؟ امی بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر لیا، لیکن میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ کالج میں پیپرز ہونے والے تھے، لیکن میں شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو پیپر کی ٹینشن، دوسری طرف مجھے یہ پریشانی تھی کہ آخر وہ چیز بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے۔ پھر اس رات میں سوئی پڑی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے قریب کوئی بیٹھا غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پریشانی تھی، وہ مجھ سے ہی ملنے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ساری بیماری جیسے دور ہو گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ میرے سے ملنے مجھے دیکھنے آیا ہے۔ اسے دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میری آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جبکہ وہ میرے سرہانے بیٹھا بڑے پیار سے میرے بالوں کو چھو رہا تھا۔ ایک دم سے امی کی آواز آئی تو میں نے دیکھا وہ پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ امی مجھے سوپ پلانے آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے سوپ پلانے لگی، لیکن میری نظریں پردے پر تھی، کہیں امی اسے دیکھ نہ لیں۔ تھوڑی دیر بعد امی کہنے لگی، کمرے میں بہت حبس اور گھٹن ہو رہی ہے، عجیب سی بو بھی آ رہی ہے، میں پردے کھول دیتی ہوں۔ امی نے جیسے ہی پردے ہٹائے تو میری جان نکل گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا وجود غائب تھا۔ وہ پلک جھپکنے میں کہاں چلا گیا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کھڑکی سے باہر چلا گیا ہو، لیکن کھڑکی کے دروازے تو بند تھے۔ اب میں عجیب سے وہم میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اچانک ہی آتا اور اچانک ہی غائب ہو جاتا۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ امی کہنے لگی کہ تم ایسے آنکھیں پھاڑے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر بلا کی پریشانی تھی، لیکن میں نے امی کی بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ پھر تھوڑے دن بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن میں اب بھی چھت پر جاتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے آتا ہی نہیں، جبکہ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی۔ میں اس سے کئی سوالات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن امی ایک دن کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں تم بار بار چھت پر جاتی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ امی کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ وہ مجھ پر چپ کے نظر رکھنے لگی تھی، لیکن ایک دن تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا جب امی ابو سے کہنے لگی،
میں دیکھتی ہوں کہ یہ بار بار چھت پر جاتی ہے۔ پہلے اس بنگلے کے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اوپر سے اس دن اس کا بے ہوش ہونا، اور اب بار بار چھت پر جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ امی میرے لیے پریشان تھی۔ ابو کہنے لگے، رباب پر نظر رکھا کرو، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ ہو۔ اب امی مجھ پر نظر رکھنے لگی، جبکہ میں چھت پر جانا چاہتی تھی لیکن مجھے شدید گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ ایک دن مغرب کا وقت ہو رہا تھا، جبکہ میری طبیعت بہت بوجھل تھی۔ میں چھت پر چلی آئی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی کہ کہیں امی میرے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ جیسے ہی میں پلٹی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں اس دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جہاں وہ مجھ سے ملاقات کرنے آتا، لیکن مجھ پر شدید مایوسی طاری تھی۔ میں اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، جیسے مجھ پر بہار چھا گئی ہو۔ اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں بڑی بے قرار ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اتنے دن سے میرے سامنے کیوں نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ ایک طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور حیران رہ گئی۔ امی میرے پیچھے کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی ناقابل یقین منظر دیکھ لیا ہو۔ میں بھی ڈر گئی کہ امی نے آج مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ میں تھوڑی دوڑ کر امی کے پیچھے گئی، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ امی پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ابو کو فون کر کے گھر بلوا لیا تھا۔ جبکہ میں گھبرا رہی تھی، امی میرے پاس آ کر کہنے لگی، تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، امی مجھے وہ لڑکا اچھا لگتا ہے، وہ ہمارے برابر والے بنگلے میں رہتا ہے۔ امی گھبرا کر کہنے لگی، کون نوجوان، کس کی بات کر رہی ہو؟ اب میں حیران تھی کہ امی نے مجھے اس کے ساتھ نہیں دیکھا، پھر امی مجھے دیکھ کر ایسے کیوں بھاگ گئی؟ تبھی انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور کہنے لگی، رباب تم جس سے باتیں کر رہی تھی وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے امی آپ کا؟ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی تو وہ سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، میرے بچے تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو چیز تمہارے سامنے تھی مجھے نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے امی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے ہی شام کو ابو آئے امی کہنے لگی، تمہاری بیٹی پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ ابو حیران تھے، میں بھی چپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر امی کہنے لگی، روزانہ رباب اوپر چھت پر چلی جاتی ہے، وہ بھی رات کو تو کبھی دن میں، لیکن آج میں اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کسی نادیدہ مخلوق سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی ہنس ہنس کر اپنے سامنے بیٹھے وجود کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں حیران تھی کیونکہ اس کے سامنے تو کچھ تھا ہی نہیں، جو بھی تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ابو بھی پریشان تھے، جبکہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت نوجوان جس کی میں دیوانی ہو چکی تھی وہ امی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دوڑتی ہوئی اوپر چھت پر چلی جاؤں۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو حیران رہ گئی۔ چھت پر جانے والا راستہ امی نے بند کر دیا تھا۔ جو دروازہ تھا اس پر بڑا تالا لگا تھا، لیکن میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ میں چلا کر امی سے کہنے لگی، امی یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ مجھے اوپر جانا ہے۔ امی نے ابو کو اشارہ کیا۔ وہ مجھے بڑے پیار سے کہنے لگے، بیٹی نیچے آؤ، دیکھو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، امی آپ سے کیا کہہ رہی تھی کہ وہ امی کو دکھائی نہیں دے رہا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بار بار میرے سامنے آتا ہے۔ ابو مجھے آپ اس بنگلے میں لے کر چلے، وہ وہیں رہتا ہے۔ اب امی کے ساتھ ساتھ ابو بھی بری طرح سے پریشان تھے۔ وہ بمشکل مجھے نیچے لے کر آئے۔ پھر ابو کہنے لگے، میں صبح ہی کسی عامل کے پاس لے کر چلتا ہوں، نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ تمہیں راس نہیں آئے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اب میری جوان بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں رات کو سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ امی پاس ہی سو رہی تھی، بلکہ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ صبح ہی دونوں مجھے عامل بابا کے پاس لے گئے۔ عامل نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کب سے تمہیں وہ دکھائی دینے لگا تھا؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جب سے ہم اس بنگلے میں رہتے تھے، وہ پہلے دن ہی میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، نیلے رنگ کی۔ لیکن آپ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کوئی اور چیز ہے، وہ انسان ہی ہے۔ میں انہیں یقین دلاتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔
وہ عامل ابو سے میرے سامنے ہی کہنے لگا، وہ آیا بھی تو ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں، جب بھی تو تمہاری بیٹی دیوانی ہو گئی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے بنگلے میں رہائش رکھتا ہے یا پھر تمہارے گھر میں ہی رہتا ہے۔ ابو کہنے لگے، عامل بابا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ایک بار آپ بس کسی طرح میرے گھر آ جائیں۔ میں لالچ میں آ گیا تھا کیونکہ وہ بنگلہ بہت سستا مل رہا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اسے لے کر میں بڑی آزمائش میں پھنسنے والا ہوں۔ عامل بابا کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر چکا ہوتا جس سے اپنے وجود کا احساس دلاتا۔ امی جلدی سے کہنے لگی، لیکن وہ ایسا کر چکا ہے، میری بیٹی ایک بار بے ہوش ہو چکی ہے، نہ جانے اسے کیا نظر آیا تھا، کبھی وہ اس کے سامنے نوجوان کے روپ میں آتا ہے تو کبھی خوفناک روپ میں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ابو بے چارگی سے کہنے لگے، اتنی مشکل سے تو میں نے یہ گھر خریدا ہے، ساری جمع پونجی اس گھر پر لگا دی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اب اسے دوبارہ خریدنے پر تیار ہوگا۔ عامل بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ اطمینان سے اس گھر میں رہیں، میں کل ہی اس گھر میں آتا ہوں، اپنی بیٹی کو لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ اسے اکیلا بالکل نہ چھوڑیں۔ ابو امی مجھے پھر گھر لے کر آ گئے تھے، لیکن میں ان سے سخت ناراض تھی، میں ان سے ایک بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ ابو مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، میری بیٹی تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، وہ جو کوئی بھی تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امی کہنے لگی، تو جانتی بھی ہے کہ تیرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، وہ تجھے پھنسا رہا ہے، ایک طرف تجھے ڈراتا دھمکاتا ہے تاکہ ہم اس کے خوف سے یہ گھر خالی کر دیں، دوسری طرف وہ تجھے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ میں امی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، بس ایک بار مجھے چھت پر جانے دے دیں، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ عامل بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ تمہیں اکیلا چھت پر نہ جانے دیا جائے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن امی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ پوری رات میری ایسے ہی گزر گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک ہی امی کی آنکھ لگ گئی۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے کھڑکی سے کسی کو جھانکتے دیکھا، کسی کی نیلی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھی، لیکن اسی اثنا میں امی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ میں امی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، وہ وہاں کھڑا ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ امی میری حالت سے سخت پریشان تھی، بڑی مشکل سے رات گزری۔ اگلے دن عامل بابا چلے آئے، ان کے ساتھ ایک مرید بھی تھا۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ ابو سے کہنے لگے کہ جو کچھ بھی تمہیں لوگوں نے کہا اس میں زیادہ حقیقت نہیں ہے، ویسے بھی یہ مخلوق نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر امی ابو کی جان میں جان آئی، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے عامل بابا کے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اب اس سے کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سے کچھ بات چیت کروں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ کیوں اس گھر میں موجود ہے جبکہ یہ گھر آباد ہو چکا ہے۔ ابو امی ڈر رہے تھے، لیکن مجھے عامل بابا کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ وہ اسے بلانے والا تھا، میں اسے دیکھنے والی تھی۔ میں امی ابو سے ضد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بھی اسی کمرے میں بیٹھوں گی اور اسے آنکھوں سے دیکھوں گی کہ اس کی سچائی کیا ہے۔ عامل بابا مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی میری بات مانو اور ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی حقیقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پاؤ۔ لیکن میں نے ضد کر لی، مجھ پر تو گویا کوئی بھوت سوار تھا، میں ہر حال میں بس اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر عامل بابا میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے تو وہ امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، ایک بار یہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی تو اسے یقین آ جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ورنہ یہ سوچے گی کہ ہم نے اسے جھوٹ کہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عامل بابا پورے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک بار پھر تبھی انہیں ایک دوسری منزل کے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہم سب ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ سب سے زیادہ میرا دل کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے، کیا وہ سچ مچ میں ایک جنات ہے، انسان نہیں؟ میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب عامل بابا آنکھیں بند کر کے ایک عمل کرنے لگے۔
انہوں نے چپکے سے اپنے مرید کے کان میں نہ جانے ایسا کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سب کو گھٹن اور حبس کا احساس ہونے لگا۔ عجیب سی بو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ امی ابو باہر ہی تھے جبکہ میں ان کے ساتھ تھی۔ اچانک ہی سامنے رکھی کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے اختیار امی کو آواز دی۔ امی فوراً ہی میرے پاس کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر جیسے ہی کرسی پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نیلی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس کی آنکھیں مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی عامل بابا غصے سے کہنے لگا، اپنے اصل روپ میں آ اور ان کو اپنی حقیقت بتا، خاص طور پر اس لڑکی کو جس سے تو نے اپنی حقیقت چھپا رکھی ہے۔ وہ کوئی خاص عمل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا، کیونکہ اب جو کرسی پر بیٹھا تھا وہ نہیں بلکہ وہی تھا جو مجھے 2-3 دفعہ گھر میں نظر آیا تھا، اپنے خوفناک روپ میں جس کی دہشت سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری آنکھیں کیا منظر دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں واقعی اس جن ذات کے دھوکے کا شکار ہو گئی تھی؟ مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تبھی عامل بابا اس سے کہنے لگے، کیوں انہیں پریشان کر رہا ہے؟ چلا کیوں نہیں جاتا؟ یہ گھر چھوڑ کر چلا جا، تیرا گھر یہ نہیں بلکہ تیری دنیا دوسری ہے۔ تبھی اس کی خوفناک آواز کمرے میں گونجی، میں چلا جاتا لیکن اس لڑکی نے مجھے خود پر عاشق کیا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں یہ گھر کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عامل بابا کہنے لگا، اگر میری بات نہیں مانے گا تو نقصان اٹھائے گا، چلا جا اپنی دنیا میں۔ کیا رکھا ہے یہاں تیرے لیے؟ تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تبھی وہ ضدی لہجے میں کہنے لگا، نہیں جاؤں گا، اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا جبکہ میں خوف کے مارے نیچے گر چکی تھی۔ عامل بابا نے اشارہ کیا امی ابو کو کہ وہ مجھے کمرے سے باہر لے کر جائیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ ان کے درمیان کیا معاملات طے ہوئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اب سے تجھے یقین ہو گیا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے اپنی آنکھوں سے پٹی اتار در حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ۔ عامل بابا نے کہا ہے کہ جب تک تو اسے اپنے منہ سے نہیں کہے گی وہ ہمارے بنگلے سے کہیں نہیں جائے گا، ہمیں یہ بنگلہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں امی کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی اور کہنے لگی، نہیں امی، ہم کبھی بھی اس بنگلے سے نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گھر ہے، ابو نے بہت محنت سے خریدا ہے، وہ جائے گا یہاں سے جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب میں روئی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا شدید صدمہ تھا۔ میں سچ مچ اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی، لیکن اب نہیں۔ عامل بابا نے ایسا کچھ کر لیا تھا کہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اب ہماری زندگی میں سکون ہے۔ میں نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا، ورنہ میرا سال ضائع ہو جاتا۔ یوں 1 مہینہ گزر گیا۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا اور میں نے اس کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ کہ ایسی باتوں کو بھلانا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی تھی کہ یہ باتیں میرے ذہن میں نہ آئیں۔ میں پوری توجہ اپنی پڑھائی پر اپنانا چاہتی تھی۔ میرے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے، اسی لیے راتوں کو دیر تک اکیلی بیٹھ کر پڑھتی رہتی، حالانکہ امی بار بار مجھ سے پوچھنے آتی۔ وہ بار بار مجھ پر نظر بھی رکھتی کہ کہیں ایسا ویسا پھر سے تو میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک رات جب میں اکیلی بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی، مجھے اپنے پیچھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، مسلسل دیکھے جا رہا ہے۔ اسی بات پر میں گھبرا کر پلٹی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے سامنے کیوں آیا ہے، جبکہ عامل بابا نے کہا تھا کہ وہ اس گھر سے چلا گیا ہے۔ آج پھر وہ اپنی آنکھوں سے مجھ پر سحر قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے سحر میں نہیں آؤں گی، میں نے سوچ لیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، بس ایک بار مجھے دیکھو۔ میں اسے چلا کر کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم نے دھوکہ دیا ہے، تم تو ایک جن زادو، میں سمجھتی تھی کہ تم خوبصورت نوجوان ہو جس سے میں شادی کر لوں گی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تم پر اب یقین نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسے ہی تمہارے سامنے ہمیشہ رہوں گا، تم چلو میرے ساتھ میری دنیا میں۔ وہ مجھے ورگلا رہا تھا، جبکہ مجھے اس کی نیلی آنکھوں پر ترس بھی آیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک بار پھر سے جیسے میں اس کے جھانسے میں آنے ہی والی تھی۔
میں اٹھ کر اس کے قریب جانے لگی، تبھی مجھے امی کی آواز سنائی دی، رک جاؤ رباب، کہاں جا رہی ہو؟ میں گھبرا کر پلٹی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میں اس کے دھوکے کا شکار ہو گئی۔ امی پریشان سی ہو کر کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ سچ سچ بتاؤ۔ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ پھر سے واپس آ گیا ہے؟ اب میں راتوں کو دیر تک جاگنے سے گریز کرتی۔ مجھے اکیلے رہنے سے بھی ڈر لگتا، پر ایک دن امی ابو کہنے لگے، ہم تو تمہارا رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تک میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے، میں گریجویشن کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خواہش سے واقف نہیں ہیں؟ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں ابو کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ ابو کہنے لگے، بیٹا بس ابھی نکاح ہو گیا ہے، رخصتی تو 3 سال بعد ہوگی۔ یہ سن کر میں تھوڑی خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن جب رشتے والے آئے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ابو کے دوست تھے، ساتھ ان کی بیوی اور بیٹی بھی تھی۔ وہ اپنے انجینئر بیٹے سے میرا رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن امی کہہ رہی تھی کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ میں 2-3 دفعہ اس سے مل بھی چکی ہوں۔ میں نے لڑکا تصویر میں دیکھا تھا، سچ میں ہی امی کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ لیکن ابو امی کو اتنی جلدی نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیران رہ گئی۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں سادہ سے سفید رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور رخصتی 2 سال بعد ہونا قرار پائی۔ نکاح کے بعد میں اکیلی بیٹھی تھی جب میری کزن آ کر کہنے لگی، رباب تمہارا شوہر تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے اور خالہ نے اجازت بھی دے دی ہے، اس لیے وہ آ رہا ہے تم سے ملنے۔ میں گھبرا گئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر احتشام اندر آیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میری تعریف کر رہا تھا اور اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ بہت خوش رکھے گا، جیسے کہ میرے والدین کی خواہش ہے۔ ایک بار میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر اس کے پیچھے کھڑے وجود پر پڑی جس کی نیلی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ وہ حد سے زیادہ حسد اور غصے والی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے ارادے بہت خطرناک ہوں۔ وہ یہاں کیسے آیا، اسے ان سب چیزوں کی کیسے خبر ہوئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور میں وہیں لہرا کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے تھوڑا ہوش آیا جب مجھے ابو کی آواز آئی۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ مجھے عامل نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر لو، لیکن میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی ابھی کم عمر ہے، تو اس نے کہا کہ نکاح کر دو، وہ خود ہی تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ ایسا کرنے کے باوجود وہ اس کے سامنے کیوں آیا۔ میں ابو کی ساری باتیں سن چکی تھی کہ انہوں نے کس وجہ سے میرا نکاح کیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن میں اب بھی خوفزدہ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھے پریشان کرنے آئے گا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، امی بھاگ کر میرے پاس آئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی، امی آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ جلد بازی میں میرا نکاح کر دیا۔ امی مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گا، لیکن تمہارے ابو کل ہی اس عامل کو گھر بلا کر لائیں گے۔ میں امی کی بات پر خاموش ہو گئی، لیکن اس رات کو میرے سامنے آ کر کہنے لگا، اپنے ماں باپ سے کہو کہ عامل کو لے کر نہ آئے، میں خود ہی یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ وہ کہنے لگا، میرا دل بہت اداس تھا، میں جانتا تھا کہ تم ایک دن میری طرف پلٹ آؤ گی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم ایک آدم زادی ہو اور میں ایک جن زاد۔ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اس لیے میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر چھوڑ کر۔ میں ہمیشہ سے اس گھر میں رہتا آ رہا تھا کیونکہ مجھے یہ گھر پسند تھا۔ یہ 10 سال سے خالی پڑا تھا۔ جب میں انسانوں کی دنیا میں آیا تو یہ بہت چھوٹا تھا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس گھر کو ٹھکانہ بنایا۔ جو بھی یہاں رہنے آتا میں اسے تنگ کر کے بھگا دیتا، لیکن جب تم یہاں پر آئی تو میں نے سارے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی کے سامنے موجودگی ظاہر نہیں کی سوائے تمہاری سبز آنکھوں میں اب بھی میری دنیا بستی ہے۔ میں کبھی کبھار تمہیں دیکھنے ضرور آؤں گا، اس لیے کبھی مجھ سے خوفزدہ مت ہونا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر اداسی تھی، کاش یہی اس کا اصل روپ ہوتا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ اس نے مجھے کافی دفعہ ڈرانے کی کوشش کی۔ میں اس سے کہنے لگی، تم ایک نیک جنات ہو، تم نے انسانوں کو تنگ نہیں کیا، یہ تمہاری مہربانی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی۔ میں نے مسکراہٹ سے اسے الوداع کہا، پھر وہ مجھے دیکھتا ہوا میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔
अगले दिन अब्बू मुझसे कह रहे थे कि मैं आमिल बाबा को लेकर आऊँगा, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैं उदासी से कहने लगी, अब्बू वो यहाँ से चला गया है, अब उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर अम्मी अब्बू हैरान रह गए। फिर उन्हें यकीन हो गया था कि अब हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी मैं कभी कभार छत पर जाती हूँ तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कहीं भी नहीं है। अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, जानती हूँ कि जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करूँगी। अम्मी अब्बू चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि पिछली ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एक उदासी हर तरफ मेरी बिखरी होती है। मैं जानती हूँ कि जल्द ही उदासी दूर हो जाएगी। जब मेरे भाइयों की शादी होगी, घर में बच्चों की रौनक होगी। लेकिन आज भी मेरी नज़र उस कमरे पर जाती है जहाँ वो रहता था, और आमिल ने मेरे सामने उसकी असलियत दिखाई थी तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।